بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اور جب وہ ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو بکتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ منافقوں کی دو غلطیاں شدید تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف زبان سے جمع خرچ تھا ان کا دھوکہ دینے کے لیے، پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری ان کی خباثت یہ تھی کہ وہ نبوت کے بعد سب سے عظیم لوگوں کو ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، غلط لفظ بولتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو انہوں نے سفیہ کہا، سفہا، یہ سفیہ کی جمع ہے، سفاہت کہتے ہیں بے وقوفی کو، اہم یعنی حماقت کو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر ظالم اور بدبخت اور ناپاک اور ملعون تھے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں نبی رحمت علیہ السلام کی ذات میں پرخلوص ایمان کا شرف حاصل تھا اور رسول معظم علیہ السلام کے وہ وفادار غلام تھے، یہ ان کا مذاق اڑاتے، ان کو معاذ اللہ سفیہ کہتے، بے وقوف کہتے ہیں۔ دو چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی تعریف کرنا یہ رب کریم کا دستور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور نبی رحمت علیہ السلام آپ کے غلامان باوفا کی خوب تعریف کی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی نگاہ کرم نے حضرات صحابہ کرام کو بہت کچھ بنا دیا تھا، بڑی عظمتیں بخشی تھی۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ وہ جملہ ہے جو رب کریم نے صرف حضور کی شان میں بولا ہے، حالانکہ رسول کرام علیہ السلام
آپ کے علاوہ بھی تھے، انبیاء علیہ السلام بھی تھے، یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یہ فرمایا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے ہیں، لیکن نام لے کر رسول پاک کا ساتھ میں رسالت کے عنوان سے خبر دینا یہ صرف حضور کی شان ہے۔ یا تو ان رسولوں علیہ السلام کی رسالت کے عنوان سے ان کے امتی جو تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے، یا رب کریم نے پھر یہاں اپنے محبوب علیہ السلام کو اس رسالت کے عنوان سے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد عربی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں جو مرتبہ اور جو عظمت ہے حضور کی وہ ایمان کی نظر سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، یہی وجہ یہاں سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ سلاسل اولیاء اللہ علی الخصوص سلسلہ عالیہ، چشتیہ، صابریہ، نظامیہ، قادریہ، یہ حضرات آپ کی کلمہ طیبہ کا ذکر جہر کے ساتھ کرتے ہیں، بلند آواز سے، اس لیے کہ رب کریم نے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اعلان فرمایا ہے، نام لے کر اعلان کیا ہے۔ پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ کا ورد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد اعلان، ایک ہے کلمہ طیبہ کی سرکار علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کرنا، اور دوسری عظمت یہ ہے کہ رب کریم رسول اللہ علیہ السلام پہ درود و سلام فرماتا ہے۔ دونوں عمل خدا کے ہیں اور دونوں ہی حضور کے غلاموں کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی رحمت علیہ السلام کے غلام کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے رب کریم کا دستور ہے، اس کی عادت کریمہ ہے۔ تو فرمایا محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہاں وقف ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا والذین معہ، رسول اگر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہ پوچھو ان کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کا کیا مرتبہ ہے، نہ پوچھو کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ خوشبو جس قدر دلاویز ہوگی استعمال کرنے والے سے متعلق لوگ اسی قدر زیادہ معروف ہوں گے کہ یہ بہترین خوشبو ہے۔ اب رب نے رسالت کے عنوان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر دیا، اب جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضور کی رسالت کے مثبت اثرات نے حضور کے غلاموں کو خوب رنگ چڑھایا ہے۔ اسی اللہ فرماتا ہے والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب اصل تو یہ ہے نا کہ وہ جو انہیں رسول مانتے ہیں، لیکن رسول ماننے کی بجائے والذین معہ جو ان کے پاس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جلاویز خوشبو دوسروں کو مائل کرتی ہے تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو جب سرکار کے حسن رسالت نے معاشرے کو خوب روشن کر دیا تو پھر یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حضور کی اداؤں کو صحابہ کرام نے بھی ایک ایک کر کے سب کو اپنایا ہے۔ خوب نہ صداقت کو صدیق اکبر نے اپنایا۔ یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ سچے نہ تھے،
سب سچے تھے، ورنہ صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا۔ سچا نہ ہو تو ایک عام ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو صحابہ کرام ہیں۔ اور خدا نے فتویٰ دیا اولئک ھم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اب جن کو رب کریم حضور کی معیت کی سند دے، دستار بندی ہو گئی۔ والذین معہ، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ علاقے کی کوئی قید نہیں، دور سے آئے، دراز سے آئے، سینکڑوں میلوں دور سے آئے، اور غریب الوطنی میں آئے، پردیس میں آئے، اپنے بسے ہوئے معاشرہ کو چھوڑ کے آئے، اہل و عیال کو چھوڑ کے آئے۔ حضرت زید ابن حارثہ، یہ ایک صحابی اکیلا ہے جس کا پورے قرآن شریف میں صرف انہی کا نام آیا ہے، باقی صحابہ کرام کو صفت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، لیکن حضرت زید کا نام آیا ہے قرآن شریف میں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کیا شان ہے۔ کہاں سے؟ یمن سے چلا زید، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، سب اہل خانہ کو چھوڑا، اعزاء و اقربا کو چھوڑا، چلتے چلتے بکتے بکاتے پریشان ہوتے مدینہ شریف آ گئے۔ اور مدینہ شریف آ گئے تو سرکار کی نگاہ کرم نے ان کو اپنا بنا لیا۔ اس کا باپ تڑپتا بھٹکتا تلاش کرتا ملکوں کی خاک چھانتا ہوا حسن اتفاق مدینہ شریف آ رہا۔ خدا کی قدرت ملاقات ہو گئی۔ زید نے اپنے باپ کو دیکھا، حارثہ کو، یعنی باپ کتنا خوش ہوا، اور اب وہ کنوینس کر رہا ہے، اس کو مائل کر رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، تمہاری ماں بے چین ہے، تمہارے اجزاء بے چین ہیں، چلو۔ زید ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نے ججمنٹ کی، اس نے سوچا کہ میں اس کے آقا و مولا کی خدمت میں عرض کروں جن کا یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ چنانچہ حاضر آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے لفظ ہیں، جانے اس نے کیا کہا۔ خدا کا لاکھ شکر ہے ہم یا رسول اللہ کے بغیر کچھ نام لے نہیں سکتے، الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ نام حضور کا سبحان اللہ ایسا عظیم نام ہے کہ صرف حضور ہی کا ہے، یا حمد کے مصدر سے خدا کا نام ہے، یا حمد کے مصدر سے حضور کا نام ہے۔ اللہ محمود ہے، اللہ تعالیٰ کا نام محمود ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمود وہ ہے جس کی تعریف خلق کرتی ہے، اور محمد وہ ہے جس کی تعریف مخلوق تو کرے گی، خود خالق بھی فرماتا ہے۔ تو زید نے جہاں حارثہ نے کہا جناب آپ اس کو جتنا آپ کا خرچ ہوا یا کیا آپ لے لیں، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضور نے فرمایا کوئی خرچ نہیں، یہ کھڑا زید ہے اور یہ تو یہاں یا تنہائی میں لے جا، اگر یہ تیرے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ کیا معاذ اللہ حضور نے انہیں کفر میں جانے کے لیے چھٹی دے دی تھی کہ دنیا کفر میں چلے جاؤ؟ دل پر قبضہ ہی اتنا تھا، سرکار جانتے ہیں کہ زید نہ ماں کو دیکھے، نہ باپ کو دیکھے، نہ اعزاء و اقربا کو دیکھے۔ جس نے حضور کا حسن پاک دیکھ لیا وہ سوائے آپ کے کسی کو دیکھتا ہی نہیں۔ میں تو یہی عرض کرتا ہوں
کہ یہ ان کو ان کی استقامت کا شرف حاصل ہوا ہے کہ رب نے قرآن شریف میں آن ریکارڈ کر دیا۔ اب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ والوں کی تعریف میں آپ قرآن پاک کی آیات بینات طیبات طاہرات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں، تابعین کی شان میں، اتباع کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں، اولیاء ہمہ قسم ان کی صفات کا ذکر آتا ہے، نام نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ قرآن شریف میں یا تو نام آئے ہیں چند انبیاء و رسل کے علیہ السلام، 18 یا 19 نام ہیں، اور کائنات میں مشہور بھی وہی ہوئے ہیں جن کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ باقی یہ تو ہے حدیث شریف میں، حضرت جناب سلطان الاولیاء حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، نقل کرنے والا شارانی ہے، 1,24,000 یا کم و بیش ہے، الجواقیت والجواہر اس میں موجود ہے۔ تو یوں تعداد گنتی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن تسمیہ اسم عالم یہ صرف وہی 18-19 ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، باقی کسی کا نام یاد ہی نہیں، ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتا۔ قرآن شریف بڑی مشہور۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب قرآن شریف میں رب نے رسولوں کا عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے تو پھر حضور کے اس غلام کی کیا شان ہے جس کا نام لے کر فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے جی کہ برتھ رجسٹر آف دا کمیٹی آف بورے والا، اس میں ہمارا نام آ جائے، ہمارے بچے کا نام آ جائے، ہمارے پوتے نواسے ان کا نام آ جائے۔ بھائی بیٹے کا نام درج کرایا ہے کمیٹی کے اس میں رجسٹر میں؟ جی نہیں کرایا۔ کیوں نہیں کرایا؟ جلدی کرو، اس بچے کا نام ریکارڈ میں آ جائے کمیٹی میں تو بڑی بات ہے۔ اب جن کا نام قرآن شریف کے ریکارڈ میں ہے وہ زید کتنا اونچا ہے، یہ وہ زید ہیں۔ باپ نے بہت جتن لگائے، فرمایا چاند رہنا تو رہو، تمہاری خدمت کروں گا، لیکن میرے متعلق گمان بھی نہ کرنا، میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اب آپ سوچ لیں کہ زید کو حضور کی محبت نے کیا بنا دیا تھا، کیا بنا دیا تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن شریف میں صحابہ کرام کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ کی۔ 26واں پارہ 28واں سورۃ الحشر، اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو حضور کے غلام اپنا وطن خانہ کعبہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مت سمجھنا کہ یہ پیسے کے لیے جانا، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل طلب کرتے ہوئے رضوانا، اور مجھے راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شان نہیں ہے کہ رب خود فرماتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے چلے۔ یہ تو ہیں مہاجرین۔ دوسرے ہیں حضرات انصار، دوسری آیت ان کی شان میں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو ہجرت کر کے عظیم ہیں اور یہ ہجرت کر کے آنے والوں کو سینے سے لگا کر پیار کرنے میں عظیم ہیں۔ ایک آدھ مسافر ایک گھنٹے کے لیے آیا بھی کھٹکتا ہے، پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، بے وقت آ کے ستاتی ہے، وقت پہ آنا چاہیے تھا، اور یہاں سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئی مدینہ عالیہ میں گئے ہیں، اور انصار کو معلوم ہے کہ اب یہ کہیں جانے کے نہیں ہیں۔ خدا گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحبون من ہاجر الیہ، یہ ہجرت کر کے آنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور انصار اتنے باوفا ہیں کہ اپنے کو ضرورت ہو بھی صحیح تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو پیش کر دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لیکن ثواب کی خاطر کہہ دیتا ہوں، صحابہ کرام انصار نے فرمایا میری حویلی ہے، گھر ہے، درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، ایک طرف آپ رہیں، وہ آپ کا میرا نہیں ہے، آپ ہی کا ہوگا، ایک طرف میں رہوں گا، جائیداد ہے، دو حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے، خدا گواہ ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور اس سے اگلا قدم تو انتہائی عظیم ہے، جس صحابی کی دو بیویاں تھیں نا انصار میں سے، انہوں نے کہا میں جس کو کہو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا تاکہ تم اکیلے نہ رہو، تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے۔ اور دل کی ایسی صفائی اور طہارت یہ نگاہ سرکار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کریم نے ان کی یہ شانیں بیان کی، اور پھر جب یہ فرما دیا والذین معہ، تو پھر کسی اور شان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حکم ہے، انتم مع الصادقین نہیں ہے بلکہ حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن حضور کے صحابہ کے لیے کیا فرمایا ہے؟ والذین معہ، وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ بتائیے ان کے ساتھ کون پہنچ سکتا ہے؟ باقی کائنات کو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان کے لیے خود بیان کرتا ہے یہ سید الرسل کے ساتھ ہیں، یہ انبیاء، تو یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی عند اللہ قبولیت کا ایک مینارہ حسین۔ اس کے بعد اب ان بے ایمانوں منافقوں کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں، ایسے عقیدے سے جیسے یہ بے وقوف ہیں، جیسے یہ احمق لوگ لائے، جن کی عزت و حرمت و وقار شرافت، جن کے قرب وفاداری کو قرآن شریف بیان فرماتا ہے، یہ بے ایمان ان کو احمق کہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو برا کہنے والا پکا بے ایمان منافق ہے، جیسے رافضی صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، خدا کی لعنت ان کو برا کہنے والوں پر، جیسے خارجی اہل بیت کو برا کہتے ہیں۔ جس عالی وقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی اور وفا نے اسلام کی لاج رکھ لی، یہ بے ایمان بکتے ہیں کہ نہیں یزید سچا تھا، اور آج بھی یہ بے غیرت یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کے باپ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ جیسے خارجی آل رسول علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، بدبخت ناپاک، جیسے غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کو برا کہتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں یہ بندر، یہ خنازیر کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام شافعی سے حضرت امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ حضرت جی امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے؟ امام احمد بن حنبل چونکہ امام شافعی سے
استفادہ کرنے والے ان کے شاگرد ہیں. حضور امام اعظم کا کیا مقام ہے؟ ابو حنیفہ امام اعظم اس کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کے دین کی خدمت میں اس قدر بصیرت والا انسان ہے کہ اگر یہ ستون پلر جو کہ میٹیریل سے بنا ہے، اگر وہ دلائل دینے لگے تو دلائل سے اس کو سونے کا ثابت کر دے گا. قدرت نے اس قدر ان کو عقل دی ہے. اور مجال ہے ان کے فتوے میں کوئی جھول ہو، جب کہتے ہیں تو پھر اس انداز میں کہتے ہیں کہ کوئی اس کو ان کے فتوے کو ہلانے والا نہیں ہے. ائمہ بھی جھک کے سلام کرتے ہیں، یہ بدمعاشوں کو بھی برا کہتے ہیں. اور یہ ناقص ناپاک قسم کے وابی کوئی غوث پاک کے خلاف بکتا ہے، یارویں آڑا پیر کی کر سکتا ہے، یارویں کا کی ہوتا ہے، یارویں دینا کتنے جائز لکھا ہے. یارویں کا نام کس کا؟ 11ویں والی سرکار غوث پاک کا ہی ہے، لیکن وہ بھی برا لگتا ہے. اگر عرس کا نام لیں تو عرس ولیوں کا ہوتا ہے، بادشاہوں کا تو ان کو مرنے کے بعد یاد کوئی نہیں کرتا. بادشاہ مر گئے کوئی یاد کرتا ہے؟ بولیہ خاندان کے بادشاہوں میں اچھے بھی تھے بعض حالات میں، لیکن وہ مر گئے، کھپ گئے، کوئی نام ہی نہیں لیتا، نام لینے والا نہیں ہے. حضرت سرکار امام ربانی مجدد الفی ثانی کا نام آج بھی دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے بادشاہوں کو چوٹی سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اور اہل اللہ کی استقامت ہے جی. اکبر کا دماغ خراب ہوا جس کو اکبر اعظم کہتے ہیں، اس کو کنوینس کیا کسی نے، اسے کیا کہتے ہیں، چغلی کی، اور اس سے کہا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ بڑا متکبر ہے، تو بلا کے دیکھ لے، لوگ تیری تعظیم کرتے ہیں، یہ تیری تعظیم نہیں کرے گا. اور بادشاہوں کے دماغ میں فطور ہی اسی سے آتا ہے، سارے ملک کا دشمن ہوتے ان کا دشمن نہیں ہے. جو ان کی کرسی کو ذرا گہری نظر سے دیکھ کے مر جائیں گے، پھر یہ باپ کو باپ بھی نہیں مانتے. کیا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے آپ نے سیاسی لیڈروں کا آپ کو علم نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال بلایا گیا امام ربانی مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. آپ تشریف لائے، سازش بڑی گہری تھی. بادشاہ جس تخت پہ بیٹھا تھا اس کے سامنے دروازہ تھا کہ یعنی تنگ، یعنی اونچا بھی نہیں، جو بھی گزرتا اس کو جھوک کے گزرنا پڑتا. سازش یہ تھی کہ یوں تو یہ ادب نہیں کرتا، چلو جب مولوی صاحب گزریں گے تو نیچے ایسے تو گزریں گے نا مجبوری سے، تو ہم کہیں گے دیکھو جی ہمارے بادشاہ کو سجدہ کر دیا. حضرت جب سامنے تشریف لائے تو بھانپ گئے. آپ جب قریب آئے تو آپ نے پہلے، اب قرآن پاک میرے آگے ہے، آپ نے پہلے پاؤں اندر داخل کی، تیرے بوتھے تے کھلا قربان. جنہوں نے سرکار کا حسن دیکھا وہ ان جانوروں کو کیا جانتے ہیں. آپ نے پاؤں اندر داخل کیے، آگ لگ گئی بدبختوں کو، آپ کو قید کر دیا گیا. اور جانے کتنی پریشان کن صورتحال آئی. آپ کے مرید تھے، اس کی کابینہ میں، کیبنٹ میں مرید بھی تھے آپ کے، انہوں نے بغاوت کا فیصلہ کر دیا. حضرت نے بلا لیا، میں نہیں، یہ میرا مشن ہی نہیں ہے، بغاوت کر کے ہم شر نہیں پھیلائیں گے،
میں تو بگڑے ہوئے دلوں کو سنوارنے کے لیے حضور کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ مت کرو۔ چنانچہ پھر وہ وقت آیا کہ حکومت وقت نے ہاتھ باندھ کر معافی مانگی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کا حضرت جی ایک عجیب باب ہے۔ حکومت قیدیوں کو چھوڑتی ہے شرطوں کے ساتھ، یہ آپ کو علم ہے۔ ہم تب چھوڑیں گے جب تو یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، پھر چھوڑیں گے۔ لیکن وہاں کیا عالم تھا فاروق اعظم کے شہزادے کا؟ امام ربانی فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ جنہوں نے رنگ بدل دیا کائنات کا، کفر کی جڑیں اکھاڑ دیں، دیکھیں تو چلتے چلتے پہنچیں تو وہ بیٹا فاروق اعظم کا ہی ہے۔ امام ربانی فاروق اعظم کی اولاد، حضور فرید پاک امام اعظم کی اولاد، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے جامع مسجد دہلی کے ممبر پر کھڑے ہو کر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کے جرم میں آپ کو پکڑ کر کارے پانی میں بند کیا گیا جزائر انڈیمان میں، اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ وہ جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کے شہزادے وہ زمان لوگ تھے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں، ہاں امام ربانی کو انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو غلطی ہو گئی ہے، آپ کو رہائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جیل سے جانے والا نہیں ہوں، میری شرطیں ہیں، شرطیں پوری کرو گے تو نکلوں گا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ پتا تھا کہ اگر یہ ان کو چھوڑا نہ گیا تو پھر ان بادشاہوں کے جوتے پڑیں گے جیسے آپ کے گنجوں کو جوتے پڑتے ہیں۔ مجھے اس جوتے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، سرکار نے بتا دیا ہے جو میری عظمت کی طرف گندی نظر دیکھے وہ دنیا کا بادشاہ ہو تب بھی اس کو کھلے پڑتے ہیں۔ جہاں سے عزت ملنا ہے بدبختو ان سے تم بے وفائی کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جس کو کہتا ہے سیکریٹریٹ کہتے ہیں نا جی، وہاں مسجد بناؤ، 5 وقت کی اذان ہو، وہاں میرا مرید نماز پڑھائے گا، بادشاہ اپنی کابینہ سمیت اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب یہ ان کے لیے موت تھی۔ یہ جتنے بھی آپ کے یہ بیٹھے ہیں اسلام آباد برائے اسلام آباد برائے نام میں، اور یہ سیکرٹ جتنے بھی وزراء سفراء بیٹھے ہیں، ان ظالموں کو نماز پڑھنا نصیب ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو کیا پتہ نماز کیا ہوتی ہے؟ میں مسجد بناؤ، اذانیں ہوں سرکار کے نام کی، کیونکہ اکبر بدبخت نے ہندوؤں سے مراسم پیدا کیے، ہندوؤں کی عورتوں سے شادیاں کی، بلکہ تلک لگاتا تھا یہ ظالم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اس غلام نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہوں کو جھک کر سلام کرنا پڑا، لیکن حضرت نے ان کو کھلا دکھایا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جو خدا کے حضور جھکتا ہے وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اللہ والوں کا نام لیتے ہوئے الحمدللہ ایمان ملتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ ان بے ایمانوں نے، منافقوں نے ان کو سفہا کہا۔ تو یہ بدبختوں کا، یہ منافقوں کا کام ہے، نیکوں کو برا کہنا، گھٹیا کہنا، یہ ان بدبختوں کا کام ہے۔ ورنہ قرآن شریف پڑھ کے دیکھیں، رب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف ہی ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سرکار کی سنت ہے، کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام کی جو سرکار کی تعریف کی ہے تو پھر آپ کے منگتوں کی بھی تعریف کی ہے۔ اتنے بڑے شہر شاہ کا منگتا کو منگتا تو نہیں نہ رہتا، تو بہت اونچا ہوتا ہے۔
الحمدللہ اللہ کریم نے پھر ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو برا کہنے والا منافقوں کا کام ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے. پڑھ لیں اب کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ یہاں آیت روک کر اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، سن لو اے مکہ یہ ہیں بیوقوف. مجال ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، صحابہ کرام کو بولنے دیا. وہ فرماتے نا، فرمایا تم چپ رہو، محبوب کے غلاموں کی حفاظت میں خود کرتا. معلوم ہوا کہ بروں کو برا کہنا یہ خدا کی سنت ہے. جو گستاخ ہو اس کی مرمت کرنا، مذمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سچ کہا اعلیٰ حضرت نے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. کل کے جانتے ہیں؟ قلم. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. میرے پاس ہتھیار ہے، ہتھیار وہ ہے قیامت تک ان پہ لعنت برسے گی. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ قلم، جس قلم سے آپ نے ساری زندگی سرکار کی عظمتوں کے درس دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے لیے بدلہ لینا گستاخوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ان بیوقوفوں کو علم نہیں ہے، بیوقوف خود ہیں کہتے دوسروں کو ہیں. تو میں اس کے ساتھ یہ ملا کے کہہ سکتا ہوں یہ منافق حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں. ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ نبی یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا. حالانکہ ان بیہیاؤں کو پتہ نہیں یہ بے وقوف خود ہیں اور بے علم خود ہیں. علم ان کو نہیں ہے اور نفی سرکار سے کرتے ہیں جن کے علم کی رب کریم قرآن شریف میں گواہی دیتا ہے. اساتذہ کو اللہ تعالیٰ مزید صلاحیتیں استعمال کر کے قوم کے بچوں کو علم پڑھانے کی توفیق دے. حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر اقبال کا استاد صاحب بھی بڑے پیار سے اور بڑے مقام سے کہتا ہے میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے، میں نے پڑھایا ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے وہ کتنا عظیم شاگرد ہے جس کو رب نے پڑھایا ہے. علمک ما لم تکن تعلم. اللہ سبحانہ و تعالی جسے علم عطا فرمائے اس کے علم کی حد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ قرآنی حقائق سے استفادہ میں شرط ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا